السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، فیس بک ایک سکسیس پلیٹ فارم ہے۔ دنیا کے ہر کونے سے لوگ جڑا ہوا ہے۔ اسی طرح یوٹیوب بھی ایک سکسیس شیئرنگ پلیٹ فارم ہے۔ یوٹیوب سے ہم نہ صرف انٹرٹین ہوتے ہیں بلکہ یہ ایجوکیشن کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ اور دوستو، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ لوگوں کے لیے روزگار کا ایک ذریعہ مانا جاتا ہے۔ دوستو، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یوٹیوب دنیا کا سکسیس شیئرنگ پلیٹ فارم ہے اور یوٹیوب کی یہ سکسیس ہمیشہ گوگل کو دیا جاتا ہے۔ دوستو، آپ لوگ یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ یوٹیوب اصل میں 3 ینگ بندوں نے کریٹ کیا تھا، جبکہ گوگل نے 2006 میں یوٹیوب کو $1.6 بلین کی رقم سے خرید دیا تھا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یوٹیوب کو بنانے والے 3 بندے کون تھے اور یوٹیوب کو سیل کرنے کے بعد یہ 3 بندے کیا کر رہے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے جاوید کریم کی۔ جاوید کریم ان تینوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ یہ جرمنی کے شہر مارسبرگ میں 5 اکتوبر 1979 کو پیدا ہوا۔ ان کا والد بنگلہ دیش اور ماں جرمنی کا ہے۔ اس کا والد 3M کمپنی میں ریسرچر تھے اور ماں یونیورسٹی میں پروفیسر تھی۔ جاوید نے اپنی اسکول کی پڑھائی اسی شہر میں پوری کی۔ بعد میں اس نے یونیورسٹی الینوائے میں داخلہ لیا۔ اسی دوران اس کو جاب آفر آئی تو وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا رہا۔ بعد میں بیچلر کی ڈگری بھی حاصل کی۔ اسی طرح پے پال کمپنی میں 2 کولیگ کے ساتھ دوستی ہوئی۔ ان تینوں کا ذہن اس طرح تھا کہ ہم کیسے اپنے پسند کی ویڈیو نیٹ پر سرچ کر کے دیکھ لیں، تو ان تینوں نے سٹارٹ لیا اور یوٹیوب کو کریٹ کیا۔ جاوید کریم سے جب پوچھا گیا ایک انٹرویو میں کہ آپ کو یوٹیوب بنانے کا خیال کیسے آیا، تو انہوں نے کہا، میں انٹرنیٹ پر اپنی پسند کی ویڈیو نہیں دیکھ پاتے تھے۔ اسی طرح وہ اپنے 2 دوستوں کے ساتھ مل کر 14 فروری 2005 کو youtube.com ڈومین خریدا اور چند مہینوں میں اپنے 2 دوست کے ساتھ مل کر ویب سائٹ تیار کر دیا۔ اس کے بعد جاوید نے 23 اپریل 2005 کو یوٹیوب پر پہلی ویڈیو اپلوڈ کی، جس کا ٹائٹل تھا می ایٹ دا زو۔ یہ ویڈیو آج کل 248 ملین بندے دیکھ چکی ہیں، اور اس ویڈیو میں جو لڑکا نظر آ رہا ہے وہ جاوید کریم ہی ہے۔ دوستو، جاوید کریم کو شروع میں پڑھائی کا شوق تھا اور وہ پروفیسر بننا چاہتے تھے، اس لیے اس نے یوٹیوب کو زیادہ توجہ نہیں دیا اور چھوڑ دیا۔ سال 2006 میں جب گوگل نے یوٹیوب کو حاصل کیا، یعنی یوٹیوب کو گوگل نے خرید لیا، تو وہ یوٹیوب کا امپلائی نہ بن کے صرف انفارمل ایڈوائزر بن گئے۔ بعد میں ان کو احساس ہوا تھا کہ یوٹیوب کو چھوڑنے کا ان کا فیصلہ غلط تھا، کیونکہ اسی فیصلے کی وجہ سے کمپنی میں اتنی ویلیو نہ رہی۔ دوستو، یوٹیوب کا دوسرا فاؤنڈر چڈ ہارلی ہے، جو جنوری 1977 میں امریکہ کے شہر میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کو ہائی اسکول سے کمپیوٹر پروگرامنگ اور ٹیکنالوجی میں دلچسپی تھی، اور ہائی اسکول کے دوران ٹیکنالوجی اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کے ممبر بن گئے۔ دوستو، چڈ ہارلی نے ہائی اسکول کمپلیٹ کرنے کے بعد فائن آرٹس میں BA کیا، اور پھر اس کو بھی جاوید کی طرح پے پال میں جاب مل گیا۔ پے پال میں یہ لوگو ڈیزائن کا کام کرتے تھے۔ دوستو، یوٹیوب کو کریٹ کرنے کے بعد چڈ ہارلی کو CEO بنایا گیا۔ حالانکہ چڈ ہارلی کا کام اس وقت یوٹیوب کی ٹیگنگ اور شیئرنگ فیچر کو مینیج کرنا تھا، اور یہ اکتوبر 2010 تک CEO رہے، اور یوٹیوب کو گوگل پر بیچنے میں سب سے زیادہ رقم ان کی آئی۔ اس کے بعد اکتوبر 2010 میں چڈ ہارلی نے یوٹیوب کے CEO سے ریزائن کر دیا، اور اس کے بعد یوٹیوب کی تیسری فاؤنڈر کے ساتھ مل کر AO سسٹم کے نام ایک کمپنی شروع کی۔
اسی طرح چڈ ہارلی نے اپنا زیادہ تر پیسہ سپورٹ میں انویسٹ کیا۔ دوستو یہ تو یوٹیوب کی دوسری فاؤنڈر کی بات ہوئی۔ یوٹیوب کی تیسری فاؤنڈر کا نام سٹیو چن ہے۔ اس کی پیدائش 14 اگست 1978 کو تائیوان کے شہر میں ہوا۔ 8 سال اس نے تائیوان میں گزاری۔ پھر اس کے والدین امریکہ شفٹ ہوئے۔ سٹیو چن نے اپنی اسکول پڑھائی کرنے کے بعد کمپیوٹر سائنس اسٹڈی کے لیے ایلینوائے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، جہاں سے جاوید کریم نے ایڈمیشن لیا تھا۔ سال 2002 میں یونیورسٹی کی پڑھائی پوری ہونے کے بعد انہیں پے پال میں نوکری مل گئی، جہاں جاب کرتے وقت ان کی جان پہچان جاوید کریم اور چڈ ہارلی کے ساتھ ہوئی۔ اس سے پہلے سٹیو چن نے کچھ مہینے فیس بک کے لیے بھی کام کیا تھا۔ یہ تینوں مل کر یوٹیوب پر کام کرتے تھے۔ یوٹیوب میں سٹیو چن کی ذمہ داری ایز اے چیف ٹیکنالوجی آفیسر تھی، جہاں ان کا مین کام یوٹیوب کے ٹریفک کو مینیج کرنا تھا۔ چڈ ہارلی کی طرح یہ یوٹیوب سے 2009 تک جڑے رہے اور 2009 میں یوٹیوب چھوڑنے کے بعد گوگل کے لیے کام کرنے لگے۔ پھر 2011 میں گوگل کی جاب کو بھی چھوڑ دیا، کیونکہ اسی وقت وہ چڈ ہارلی کے ساتھ مل کر اپنی خود کمپنی ایوس سسٹم بنا چکے تھے۔ اس کے علاوہ 2016 میں سٹیو چن نے نوم.com کی ایک ویب سائٹ لانچ کیا تھا، جو کہ ایک لائیو اسٹریمنگ فوڈ نیٹ ورک تھا۔ لوگوں کو یہ زیادہ پسند نہیں آیا، جسے 1 سال بعد بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد اگست 2019 میں سٹیو چن اپنے والدین کے ساتھ تائیوان واپس شفٹ ہو گئے اور ابھی تک وہ تائیوان میں رہتے ہیں۔ دوستو آپ لوگوں نے ان تینوں کی سٹوری سنی۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے بھائی بہن کمپیوٹر آئی ٹی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر جاوید کریم کی طرح سوچ لے، جو کہ ایک مسلم گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، تو معاشرے میں اپنے آپ کو ایک ہیرو ثابت کر سکتے ہیں، کیونکہ محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لیں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو یوٹیوب دیر ون آفیشیل چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل کے گھنٹی کو دبا دیں، تاکہ اسی طرح حقائق، تاریخ اور معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے۔